بچاؤ بچاؤ، شیر آیا شیر آیا۔ جی ہاں، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہاں پہ کون سی کہانی کا ذکر ہو رہا ہے، اور یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے بچپن میں یہ کہانی ضرور سنی ہوگی کہ جس میں ایک شرارتی لڑکا شیر آیا کی آواز لگا کر گاؤں والوں کو کیسے بیوقوف بناتا ہے، اور اس کی اس بیوقوفی کی وجہ سے وہ اپنی بھیڑ بکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بالکل ایک ایسا ہی دن 1 اپریل کو پوری دنیا میں، خاص کر مغربی ممالک میں، اپریل فول کے نام سے منایا جاتا ہے، جس دن بہت سے شرارتی لوگ یا پرینکسٹرز اپنے دوست احباب کو بیوقوف بناتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان ایکسکلوزیو انفارمیٹیو سیریز کی ایک اور ویڈیو میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم اپریل فول کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ آج تک کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اپریل فول کب اور کیسے شروع ہوا، لیکن ایک بات پہ تقریباً تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ 16ویں صدی عیسوی کے وسط میں پاپ گریگری 13 نے فرانس میں ایک نیا کیلنڈر دیا، جس کے مطابق نیا سال 1 جنوری سے شروع ہونا تھا۔ اس سے پہلے نئے سال کا آغاز 1 اپریل یعنی موسم بہار کے آغاز سے ہی کیا جاتا تھا۔ اب چونکہ اس دور میں نہ تو انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی کوئی تیز ترسیلاتی نظام تھا، یہ کیلنڈر فرانس اور اٹلی کے دور دراز علاقوں میں آہستہ آہستہ پھیلتا گیا۔ اب یہ کیلنڈر دور دراز علاقوں میں بہت دیر سے پہنچا، اور وہ لوگ 1 اپریل کو ہی نیا سال منا چکے تھے۔ انہی لوگوں کو بعد میں اپریل فولز یعنی بیوقوف لوگوں کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ان لوگوں پہ بعد ازاں جوکس اور پرینکس بننے لگ گئے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تھیوری بالکل غلط ہے، کیونکہ فرانس میں نیا سال 16ویں صدی عیسوی سے پہلے ہی منایا جاتا تھا۔ جب ہم نے مزید اس پہ ریسرچ کی تو ہمیں حیران کن طور پہ یہ پتہ چلا کہ اپریل فول کی تاریخ ہمیں کیلنڈر تھیوری سے بھی 100 سال پہلے روم سے ملتی ہے، جہاں لوگ مارچ کے اختتام یا اپریل کے شروع میں ہی نئے سال کا آغاز کر دیتے تھے، اور وہ لوگ اس تہوار کو ہلاریا کے نام سے بلاتے تھے۔ بالکل اسی طرح ایران میں آج بھی نیا سال 20 مارچ کو نوروز کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ 17ویں صدی کے وسط میں کچھ انگریزوں نے 1 اپریل کے دن تاش کے پتوں کے ساتھ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ انہی تھیوریز کے بڑھنے کے ساتھ یہ دن ایک خاص توجہ حاصل کرنے لگا۔ بہت سارے پرینکسٹرز، ریڈیو، اخبار اور کئی اداروں نے اسے اپنے بزنس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور پیسہ کمانے کے لیے بہت ساری غلط خبریں اور غلط کہانیاں گھڑنا شروع کر دی۔ اور آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگ اس دن کو مسلمانوں کے قتل کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس دن اسپین کے بادشاہ نے 15ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر قتل کیا، لیکن اس بات کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ مسلمانوں پہ مختلف ادوار میں بہت سارے مظالم ڈھائے گئے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تھے ان سب کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن 1 اپریل کو اس بات سے جوڑنا سراسر غلط ہے۔ اپریل فول کی ایک لمبی اور غیر یقینی تاریخ ہونے کے باوجود حوصلہ افزا بات تو یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں اس دن کی حوصلہ شکنی کی جانے لگی، کیونکہ جب مذاق حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ آج ہمیں ہر ایسی چیز اور ہر ایسی تاریخ جو انسانوں میں بے چینی اور پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی انتہا پسند سوچ کو ترک کر کے ایسے اور ان جیسے تمام معاملات کو عقل کے پیمانے سے ناپنے کی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار آپ ہمیں کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔